أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. معزز محترم ذی وقار علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ آج ہم اور آپ اس مسجد میں بیٹھ کر دور حاضر کا ایک حساس موضوع، خوشگوار ازدواجی زندگی، اس پر کچھ باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آج ہم یہاں جو کچھ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ہماری عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ابھی ہم اور آپ نے ہمارے معزز خطیب فضیلت الشیخ عبدالمحسن عمری حفظہ اللہ سے خوشگوار ازدواجی زندگی یا کامیاب ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہت ساری بنیادی باتیں ابھی سماعت کی ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے اس سے ملتی جلتی کچھ اصولی اور بنیادی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارا خاندان، ہمارا گھر جسے امن و سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے، آج وہ انتشار کی زد میں ہے، آج فساد کی زد میں ہے۔ اور جس گھر میں ایک بیوی کو شوہر کے ذریعے، ایک شوہر کو بیوی کے ذریعے جو سکون ملنا چاہیے، جو اطمینان نصیب ہونا چاہیے، آج وہ رخصت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم اور آپ نے سنی ہیں، میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر والدین کے بعد سب سے بڑا رشتہ محبت کا، الفت کا، مودت کا جو قائم ہوتا ہے، وہ قریبی رشتہ، قریبی تعلق زوجین کا ہے، شوہر اور بیوی کا ہے۔ اور یہ اتنا حساس رشتہ ہے اور اتنا سکون والا رشتہ ہے کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لو۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں آدم علیہ السلام کے لیے عورت کے نام پر جس کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ بیوی تھی، یعنی عورت کے نام پر پہلے ماں کا وجود نہیں ہوا، عورت کے نام پر پہلے بہن کا وجود نہیں ہوا، پہلے بیٹی نہیں آئی، سب سے پہلے اگر آئی تو بیوی آئی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنا حساس رشتہ ہوتا ہے یہ میاں بیوی کا، اور کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے یہ میاں بیوی کا۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد جس گھر کو امن و سکون کا گھر ہونا چاہیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہم میں سے اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔
ہم میں سے اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ شادی تو کر لیتے ہیں، نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی کے جو آپسی حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اسے سمجھ نہیں پاتے۔ شادی کسے کہتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا، بس نکاح کر لیتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام نہیں، عزت نہیں، بس یوں ہی الٹپ زندگی گزر رہی ہے اور اختلاف کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، ایک بنیادی بات بتائی ہے۔ آپ نے کہا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ اس روئے زمین پر دو محبت کرنے والے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، ان دونوں کے درمیان جو محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسی محبت نکاح کے ذریعے جو وجود میں آتی ہے، نکاح کے ذریعے ایسی محبت دنیا میں کہیں دیکھی نہ گئی۔ یہ مثالی محبت ہوا کرتی ہے میاں بیوی کی، جو نکاح کے بعد وجود میں آتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے نکاح سے پہلے کی، آج ہمارے یہاں اسکول اور کالجز میں ہمارے بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اور وہاں پر کتنا بھی آپ روکیں، منع کریں، کوششیں کریں، لیکن عشق و معاشقے کے نام پر، محبت کے نام پر ایک تو اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ موبائل کا استعمال کر کر کے اپنی مردانگی کو، اپنی قوت باہ کو، اپنی جسمانی صلاحیت و طاقت کو تج دیتے ہیں، اور شادی سے پہلے کے جو تعلقات جو نہیں ہونے چاہیے وہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی قائم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ان کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کو اشارہ دیا گیا کہ یہ پہلے کے ایسے جرائم ہیں جس کی وجہ سے شوہر بیوی کے لائق نہیں رہتا، یا بیوی کے اندر وہ نسوانیت، وہ جذبات نہیں رہتے جس سے ایک دوسرے کو سکون حاصل ہو سکے۔ میرے بھائی، جہاں یہ نقصان ہوتا ہے وہاں سب سے بڑا نقصان جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرد میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں ایمانی غیرت ختم ہو جاتی ہے، ایمانی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں یہاں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی ایسی تربیت ہو کہ ان کا ایمان، ان کی توحید مضبوط ہو، مستحکم ہو، ایمانی غیرت ایسی ہو کہ شادی کے بعد ان کا ایمان ایسا پختہ ہو کہ وہ انہیں ہلا نہ سکے، انہیں ڈگمگا نہ سکے۔ یہ ایمان کی برکت ہوتی ہے، ایمانی غیرت و حمیت ہونی چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج دیکھیے کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی عشق و معاشقے اور محبت کی بنیاد پر شادی سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہیں، اور کسی غیر مسلم کے ساتھ رشتہ قائم کر لیتی ہیں اور بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں۔ یہ سماج و معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایمانی غیرت صحابیات میں کیسی تھی، پہلے زمانے قرن اول کی عورتوں میں کیسی تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے شوہر مالک جو تھے وہ ان سے ناراض ہونے لگے اور پھر کہیں چلے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ خالی ہو گئیں، ان کے شوہر نہیں تھے، تو ابو طلحہ انصاری جو ابھی غیر مسلم تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اور انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی ام سلیم کے اندر، اور انہوں نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ اور جب نکاح کا پیغام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، تم ایک ایسے انسان ہو کہ مدینے کی کوئی عورت، کوئی لڑکی بھی تمہارا رشتہ کینسل نہیں کرے گی، تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے ہر لڑکی چاہے گی تمہارا رشتہ ایکسپٹ کرے، قبول کرے، لیکن اے ابو طلحہ سنو،
میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ رشتہ تمہارا کینسل کروں، لیکن میں ریجیکٹ کر رہی ہوں، کینسل کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ اصل چیز ہے جو آج ہمارے سماج و معاشرے میں مفقود ہے، ایمانی غیرت و حمیت۔ واللہ ایمانی طاقت اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے خاندان کو، ہمارے گھر کے سکون و اطمینان کو ہلا نہیں سکتی ہے اگر یہ ایمان مستحکم رہا۔ تو دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، کیوں؟ انا امرأۃ مؤمنہ وانت رجل کافر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مومنہ عورت ہوں، ایمان والی عورت ہوں، اور تم ایک کافر مرد ہو، میرا تم سے رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک لڑکی محبت کے نام پر ایک غیر مسلم سے رشتہ قائم کرتی ہے، کہاں گئی اس کی ایمانی غیرت؟ کہاں گئی اس کی اللہ سے محبت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں گئی؟ ماں باپ کی محبت کہاں گئی؟ ایک غیر سے محبت کے نام پہ اس نے اللہ کو ٹھکرایا، نبی کو ٹھکرایا، ماں باپ کو ٹھکرایا، خاندان کو ٹھکرایا، سب کو ذلیل کیا، رسوا کیا، سماج کو، معاشرے کو، سب کو رسوائی میں ڈال دیتی ہے ایک لڑکی، ایک عورت۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کی ایمانی تربیت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہ ہو سکی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میرا تم سے نکاح نہیں ہو سکتا، میں ایک ایمان والی عورت ہوں، تم کافر مرد ہو۔ لیکن ابو طلحہ کو ام سلیم میں دلچسپی تھی، وہ بار بار پیغام بھیجتے رہے، یہاں تک کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دعوت اسلام پیش کر دی اور کہا اے ابو طلحہ سنو، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اسلام قبول کر لو۔ اور کہتی ہیں تمہارا اسلام قبول کر لینا یہی میرا مہر ہو جائے گا، وہی میرا مہر ہوگا اور میں تمہاری زوجیت میں آ جاؤں گی۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ اکبر! آج یہ غیرت، ایمانی حمیت کہاں ہے ہمارے اندر؟ نہ ہمارے لڑکوں میں ہے نہ لڑکیوں میں ہے۔ آج یہ ایمانی غیرت ایسی ہے کہ اچھے سے اچھے کٹھور دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے، انہیں اسلام کی طرف لایا جا سکتا ہے، انہیں اسلام کی حقانیت بتائی جا سکتی ہے اور وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، بس رخ تھوڑا بدل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں ام سلیم کے ذریعے ابو طلحہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا قبول اسلام ہی ام سلیم کا مہر قرار پاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ گھروں میں اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق مستحکم ہونا چاہیے، ان کی توحید پختہ ہونی چاہیے، تاکہ دوسری چیزیں کہیں سے بھی کچھ بھی آئے، اگر ان کا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کا ڈر ان کے اندر ہے، تو واللہ ایک دوسرے سے کبھی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان ہے جو ہم سب کو سنبھال کے لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کا ماحول بنائیں۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خوشگوار زندگی کے لیے، خوشگوار ازدواجی زندگی کو قائم کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں شادی کے بعد جب ایک بندھن میں بن جاتے ہیں، یہ بڑا حساس رشتہ ہوتا ہے، اس کو سنبھال کے چلنا پڑتا ہے۔ جب یہ آ جاتے ہیں ایک ساتھ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنا، ایک دوسرے کو سنبھال کر چلنا۔ اگر کھانا پکانے میں کبھی بیوی سے کوئی واقعہ پیش آ گیا، کھانے میں کبھی نمک کم ہو گیا، یا کھانا وقت پر نہیں ملا، کھانا گرم نہیں ملا، کپڑا پریس نہیں ہوا، وقت پر کپڑا پریس نہیں ہوا، وقت پر کپڑا دھلا نہیں گیا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں بہت ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس سے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ کبھی شوہر کے ذریعے بیوی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا۔ آج یہاں تک دیکھا گیا ہے ہمارے سماج و معاشرے میں کہ معمولی بات پر یہ شوہر
बीवी को तलाक की धमकी देता है, तलाक की धमकी देता है, अगर ऐसा आइंदा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बाकी रहेगा। इस तरह के वाकयात आते हैं। तो मेरे भाई कहना यह है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, कि हमने तुम्हें आपस में एक दूसरे के लिए इम्तिहान बनाया है। यानी क्या मतलब? अल्लाह ताला मेरा इम्तिहान आपसे लेगा, आपका इम्तिहान मुझसे लेगा। आपकी किसी बात से मुझे तकलीफ होगी, मेरी किसी बात से आपको तकलीफ होगी, तो लिहाजा हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अतस्बिरून, अल्लाह कह रहा है, क्या तुम सब्र करोगे, बर्दाश्त करोगे? एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलेंगे तो माशरा भी मिसाली होगा। और फिर इसको जोड़िए खुसूसन इज़्दिवाजे जिंदगी में, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, अगर शौहर बर्दाश्त करे बीवी को, बीवी बर्दाश्त करे शौहर को, है जहां दो बर्तन होंगे वहां खटपट होती रहेगी, मामलात उलझते रहेंगे। लेकिन मियाँ बीवी की जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करके मामले को उलझने के बजाय सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और बर्दाश्त करना, सब्र करना इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल कैस कबीले का वफ्द आया और उनका जो सरदार था, अशज नामी सरदार जो था, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे खिताब करके कहा कि तुम एक ऐसे आदमी हो कि तुम्हारे अंदर दो खूबियां हैं, दो खुसूसियतें हैं, दो ऐसे कमालात हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। और वो दो खूबियां क्या हैं? उन अल हिल्म वल अनाद, के तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत है। कौम का सरदार जो होता है ना, उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। तो कहा तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत है, तुम पूरी कौम को लेकर चल रहे हो और कौम का जो जिम्मेदार होगा, सरपरस्त होगा, अमीर होगा, निगरां होगा, उसके अंदर सब्र और तहम्मुल होना चाहिए। कहा यह तुम्हारे अंदर कमाल है, यह तुम्हारी खूबी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई फैसला करते हो तो बड़े सलीके से करते हो। तो मेरे भाई, मियाँ बीवी के दरमियान अगर ये दोनों के दरमियान मुश्तरका तौर पर अगर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी तो याद रखिए इंशाअल्लाह घरों में सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा। और इसी तरीके से एक और बात, तीसरी बुनियादी बात यह है कि मियाँ बीवी को चाहिए कि आपस में एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे पर एतमाद करें। ये दौर फितनों का दौर है, ये दौर आजमाइश का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। मोबाइल बीवी के पास भी होता है, शौहर के पास भी होता है। एक दूसरे पर एतमाद करें, शक की निगाहों से न देखें, बदगुमानी पैदा न करें, वरना ये इतना बड़ा फितना बनता है। बदगुमानी इतनी खतरनाक बीमारी है कि मियाँ बीवी के दरमियान दरार पैदा हो जाते हैं, इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। मेरे भाई, एक छोटी मिसाल प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अभी आप आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से बहुत सारी मिसालें सुन रहे थे। एक मिसाल इसी हवाले से देखिए कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद बयान फरमाती हैं कि एक दिन रात मेरी बारी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद मेरे पास आए और ईशा की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बिस्तर लगाया, अपने रात के लिबास को तब्दील किया और आप लेट गए। और आप लेट गए और जब आपको ऐसा लगा कि मैं सो चुकी हूं तो मैं जाग रही थी, मैंने देखा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद उठते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। अब चूंकि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और भी बीवियां थी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में कुछ ख्याल आने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहां जा रहे हैं, बारी तो मेरी है। जहन में यह ख्याल आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रहा नहीं गया, वो भी पीछे पीछे जाने लगी तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के कब्रिस्तान बक़ीए गरक़त में जा करके आप दुआ कर रहे हैं। और दुआ करने के बाद जब आपकी दुआ मुकम्मल हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस होने लगे तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी वापस होने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज कदमों से चल रहे थे, आयशा ने देखा तो आयशा भी तेज तेज कदमों के साथ दौड़ते हुए भागते हुए कि अल्लाह के नबी
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے فوراً حجرے میں آئیں اور لیٹ گئیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں جانے کے بعد دیکھا اللہ کے نبی نے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے, سانس پھول رہی ہے. ظاہر ہے دوڑ کر کوئی آئے گا تو تھوڑی دیر کے لیے سانس اوپر نیچے ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی ہو رہا تھا, سانس پھول رہی تھی. تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ لگتا ہے عائشہ میرے پیچھے پیچھے آئی تھی, معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اب دیکھیں یہاں پر میاں بیوی کے درمیان خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جو بات آئی, اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور کہنے لگے اذننتی اے عائشہ اذننتی ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ, کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ کیا تم ایسا بدگمانی کر رہی ہو؟ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکا, سمجھایا, منع کیا. تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ گھر جو بہت بگڑتے ہیں نا, طلاق اور خلا کے جو مسائل آتے ہیں, اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جو اعتماد رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی بات سن کر, خاندان کی باتیں سن کر کے, لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنے سسرال کی باتیں سن کر, ماں کی باتیں سن کر, بہنوں کی باتوں کو سن کر کے اپنے شوہر کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بدگمانی سے بچنا چاہیے. میرے بھائی وقت بہت مختصر ہے, بہت ساری باتیں آپ کے روبرو آ چکی ہیں. میں بس ایک بات اور بتا کر کے, ایک دو مثالیں دے کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا سکون برقرار رہے, میاں بیوی کے درمیان الفت رہے, یہ ہمیشہ شاد و آباد رہیں, تو یاد رکھیے اس کے لیے مردوں کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور عورتوں کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے. عورتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے تمل زبان میں بات ہوگی. میں مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں, مرد کو کیسے رہنا چاہیے ایک بیوی کے ساتھ, اس کی ایک مثال دے کر کے, ایک دو مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعاشروہن بالمعروف, کہا اللہ تعالیٰ نے وعاشروہن بالمعروف, شوہروں کو یہ پیغام دیا ہے, شوہروں کو یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو, ان کے خیر خواہ بن کر رہو, ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کا خیال رکھیں, ان کے حقوق کو ادا کریں, اور ان کے حقوق میں, ذمہ داریوں میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب رشتے ازدواج میں منسلک ہوں تو یہ عورت کا اپنا حق ہے کہ اسے مہر دیا جائے. آپ جانتے ہیں عورت, جس وقت اسلام آیا تھا اس وقت عورت کی کیا حالت تھی؟ عورت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, عورت حقیر سمجھی جاتی تھی, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, اس کا کوئی وقار نہیں تھا. لیکن اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی ہے, لہٰذا مسلمانوں کو, مردوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عورتوں کی عزت کریں, اس کا احترام کریں. اور اسلام نے کیسی عزت دی, اللہ اکبر. آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, سورہ نساء, عورتوں کے نام سے مکمل ایک سورہ ہے. آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی کہ مردوں کے نام سے کوئی سورہ ہے, عورتوں کے نام سے اللہ نے سورہ متعین کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہاں تک کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ خاندان میں میراث کے طور پر منتقل کر دی جاتی تھی. اس طرح اس کی حالت تھی عورت کی. اسلام نے ذمہ داری دی, کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو, ان کا حق ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب نکاح کرو تو مہر دیا کرو. آج بھی یہ زمانہ عجیب ہے, آج بھی دیکھا جاتا ہے شادی کے بعد زندگی گزر رہی ہے, مرنے کے قریب آ گئے ہیں, 50 سال 60 سال 30 سال سے لے کر کے آخری زندگی گزر رہی ہے, آج تک مہر نہیں دیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو مہر نہیں دیتے ہیں. تو یہ عورت کا حق ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو اس کا مہر دینا چاہیے. یہ ذمہ داری
مردوں پر بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ گھر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اچھے کردار کا مظاہرہ کرے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب شوہر باہر سے آتا ہے، آفس سے آیا ہے، جاب سے آیا ہے، کما کر آیا ہے، محنت کر کے آیا ہے، اور باہر کسی سے انبن ہو گئی ہے، کسی سے مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، اور گھر پہ آ کر کے جو باہر کا غصہ تھا وہ بیوی پہ آ کے اتارتا ہے، معمولی بات پر بیوی پہ الجھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ بیوی کو آپ بیوی سمجھیں، اور اپنے غصے کا اظہار بیوی پہ نہ کریں بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اسی طریقے سے بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے کام کاج سے، دن بھر کے گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس سے تھک کر پریشان ہو کر کے اب شوہر بیچارہ گھر پر آیا ہے تو اس کے خلاف ہو گئی، اس کو سنانا شروع کر دیا۔ اور جیسے کہ ابھی ہمارے شیخ نے بتایا، مشترکہ خاندانی نظام میں ہوتا یہ ہے کہ گھر کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کے کان بھرتے ہیں۔ جیسے شوہر آیا، دن بھر کے جو مسئلے تھے، ابھی شوہر بیچارہ تھکا ماندہ آیا ہے، اسے آرام کرنے کا موقع نہیں ملا، پورے دن بھر کی کہانی بیوی تیش میں آ کر، غصے میں آ کر سنا دیتی ہے۔ اخلاق کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال بات تو چل رہی ہے مردوں کی، کہ مردوں کو چاہیے کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور یاد رکھو، عورت پر اگر تم زیادہ پریشر ڈالو گے نا، یاد رکھو عورت کو اللہ نے بنایا ہے ٹیڑھی پسلی سے، تم اسے اگر سیدھا کرنے جاؤ گے یہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹ جائے کا مطلب کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی، خلا ہو جائے گا۔ تم یہ کبھی بھی سوچ کے نہ چلو کہ میں جیسا چاہتا ہوں ہمیشہ بیوی ویسے ہی رہے، میری ہر بات، جیسا میرا مزاج ہے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسے میری بیوی رہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی مسائل ہوں گے، لہٰذا اس طرح کی حرکت نہ کرو، اس طرح کے معاملات پیدا نہ کرو، برداشت کر کے چلنا ہے۔ اور بیوی چونکہ بائیں پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور بات یہ بتا دوں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، ان کے جذبات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے، اگر ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں تو بیویوں کا خیال رکھا کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6-7 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصتی کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہیں تو اس وقت ان کی سہیلیاں تھیں، اور بچپن میں وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، یہاں تک کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا خیال رکھا۔ آپ گھر میں داخل ہوتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں ساتھ میں ہوتی، گڑیا سے کھیل رہی ہوتی، گڈے سے کھیل رہی ہوتی تھی، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، ساری سہیلیاں ڈر کے مارے یہاں وہاں ہو جاتی، چھپ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، تم باہر آؤ اور جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ یہ خیال رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بیویوں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا مردوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر چاہتے ہیں گھر آپ کے لیے جنت نظیر بنے، سکون کا ذریعہ بنے، تو ان کے جذبات کا خیال رکھو گے، پھر وہ بھی آپ کے جذبات کا خیال رکھے گی۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید کے موقع پر وحشی لوگ کرتب دکھایا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا کھیل دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال رکھا، اور عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے اور مجھے اپنی پیٹھ کی اوٹ پر رکھا، اور میں وہاں سے جھانک کر کے کھیل دیکھا کرتی تھی، اور اس وقت تک جب تک میں خود نہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چلیے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کہتے کہ عائشہ اب چلو، جب تک میں نہ کہتی۔ یہ بھی خیال رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے جذبات کا۔ اب اگر آج کوئی بیوی بول دے شوہر سے کہ چلو آج میچ چل رہا ہے، فلاں اسٹیڈیم میں جانا ہے، ٹکٹ بک کرو، یہ کرو وہ کرو، کیا کریں گے آپ؟ بات ویسی نہیں ہے، بے حیائی، بے پردگی۔ ورنہ ابھی عورتیں جا کر کہنے لگیں گی اب ٹورنامنٹ آ رہا ہے، یہ میچ آ رہا ہے، چلو
ادھر لے کے چلو ادھر لے کر چلو، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ایک حد میں رہ کر کے، باپردہ رہ کر کے، اور بے حیائی جہاں بے حیائی کا جہاں ماحول نہ ہو، وہاں پر اگر کوئی کھیل کھیلا دکھانا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو، بالکل آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن آج یہ فتنوں کا ماحول ہے. اگر کوئی بیوی کہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیویاں اس طرح کا مطالبہ آج نہ کریں. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اس اعتبار سے اگر ہے تو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک آخری بات بتا کے بات ختم کرتے ہیں. جیسے ہمارے ابھی بھائی نے بات بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا بھی حق دیا کرتے تھے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ بیوی ناراض نہیں ہو سکتی ہے؟ بیوی آپ پر غصہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر جو ہے اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیویوں کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کا پورا حق دیا کرتے تھے. جیسے آپ نے ابھی سنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تب بھی پہچان لیتا ہوں، جان جاتا ہوں، اور جب خوش رہتی ہو تب بھی جان جاتا ہوں. تو شوہروں کو یہ ہنر آنا چاہیے، یہ کمال آنا چاہیے کہ میری بیوی مجھ سے کب خوش ہے، کب ناراض ہے، بیوی کس حالت میں ہے، ان ساری چیزوں کو آپ کو پڑھنا آنا چاہیے، وہ سلیقہ آنا چاہیے، تاکہ بیوی کو بھی جب احساس ہو کہ ارے میرا شوہر تو مجھے یہاں تک کا حق دیتا ہے، تو ظاہر ہے حالات انشاءاللہ سنبھلیں گے. بہرکیف میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ آخری بات یہ کہتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائی، کہ دیکھو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اس دور میں بلکہ زمانے جاہلیت میں ہر وقت ہر جگہ عورت کو بے عزت کیا گیا، اسے ذلیل کیا گیا، اسے رسوا کیا گیا. لیکن اسلام نے اسے عزت بخشی ہے، اسے بہت بڑا مقام دیا ہے. لہٰذا اپنی بد اخلاقی بد کرداری کی وجہ سے عورتوں پر ظلم نہ کرو، ان کا پورا خیال رکھو. مورخ کو لکھنا پڑا جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا اتقوا اللہ فی النساء، کہ اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں. اتنی بڑی تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اس واقعے کے بعد مورخ نے لکھا کہ عورت کو ایسی عزت دی گئی کہ ایسا لگا کہ اسلام کے بعد عورت ایک نئی مخلوق ہے جو اسلام کے بعد وجود میں آئی ہے. تو میرے بھائیوں بس انہی چند کلمات پر میں بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سماج و معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا دے. مبارک ازدواجی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنا دے. ہم سب کے اندر جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے مرد کے اندر ہو یا عورتوں کے اندر ہو اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا گھرانہ جو ہے مثالی گھرانہ ہو جائے، خوشگوار گھرانہ ہو جائے، ازدواجی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.